أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ دین اسلام میں سب سے بڑا پیغام اور ہمارا مقصد تخلیق، مقصد پیدائش، اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کی منشا، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت، اللہ سے رابطہ، اللہ سے تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام آپ تک آتا ہے اور آپ اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں ہو تو آپ کے دل اطہر پہ نازل ہوگا اور ہوتا رہا۔ اللہ کا پیغام وحی خفی کی شکل میں ہو، حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، الہام، القاء اور خواب کی شکل میں ہو، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوگا، آپ کو ہی دکھایا جائے گا، آپ کو ہی بتایا جائے گا، آپ کو ہی القاء کیا جائے گا، اور آپ کے ذریعے سے پھر پوری امت کو پیغام پہنچتا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ البتہ عبادت کا ایک معیار ہے، عبادت کا ایک پیمانہ ہے، ایک میزان ہے۔ اس میزان، اس معیار کے مطابق عبادت ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس معاشرے میں اللہ کا منکر تو شاد و نادر ہی کوئی ہوگا، سب اللہ کے وجود اور ذات کا اقرار کرتے ہیں، اس کے خالقیت اور مالکیت کا، رزاقیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ مگر ہم جو بات یہاں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت وہی معتبر ہے جو اللہ کے مقرر کردہ معیار کے پیمانے کے مطابق ہو۔ خود ساختہ طریقے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کفار مکہ قربانی کرتے تھے اور وہ گوشت اور خون اٹھا کے بیت اللہ کے ساتھ رگڑا کرتے تھے اور وہ اس کو عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ خون، یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ ان کی ساری عبادت کو اللہ نے فرمایا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی عبادت تو سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا ہے بس۔ تو معلوم ہو گیا کہ خود ساختہ طریقے سے عبادت نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت کا ایک معیار ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک میزان اور پیمانہ ہے۔ آپ دنیا کا کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی فارمولہ ہوتا ہے، کوئی قاعدہ اور کلیہ ہوتا ہے۔ عبادت ساری کائنات کا مقصد حیات ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر معیار اور بغیر پیمانے کے، بغیر کسی فارمولے کے جس طرح کر لی جائے قبول ہو جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں، نہ عقلی طور پہ نہ دلائل کی روح سے۔ اگر عبادت میں لوگ آزاد ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری نہ فرماتا۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا کہ قرآن مجید کو، اپنے پیغام کو
کسی پہاڑ پہ اتار دے اور فرشتے کے ذریعے سے آواز لگا دے کہ جاؤ بھائی قرآن لے لو، میری کتاب وہاں نازل ہو گئی ہے، اور اس پر پڑھ کر عمل کریں جیسے تمہاری سمجھ میں آئے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، باوجود کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک معیار مقرر کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا تو کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کا ایک ہی سرچشمہ ہے اللہ کی وحی۔ اللہ کی ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک کتاب اور ایک صاحب کتاب۔ کتاب اور کتاب والا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے ماورا کچھ نہیں، اس کے باہر کچھ نہیں۔ ہدایت ان دو حصوں میں محصور ہے، محدود ہے، موجود ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے کوئی معیار بنایا ہے، کوئی پیمانہ میزان مقرر کیا، خود ساختہ عبادت نہیں کہ جس طرح چاہا عبادت کر لی بس ٹھیک ہے جی، اللہ ماننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جی ہاں، قبول تو اسی نے کرنی، مگر اس نے ایک معیار پیمانہ تو بتا دیا نا۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت، ان کی خدمات اور ان کا خدمات کے عوض میں مصائب اور آلام کے اندر مبتلا ہو جانا، پریشانیوں میں گھر جانا، یہ اس بات کی بین ظاہر اور باہر دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں عبادت کا ایک معیار ہے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہے۔ بغیر اطاعت کے اسلام کسی عبادت کا درس نہیں دیتا، بلکہ عبادت کو عبادت تصور ہی نہیں کیا جاتا اگر وہ اطاعت سے خالی۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ دو لفظوں میں، موافقت الامر، جیسے حکم دیا ویسے کر۔ اطاعت کا معنی جیسے اللہ نے حکم دیا ایسے کر لو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسے کر لو، یہ اطاعت۔ تو عبادت اللہ کی کرنی، اور عبادت کا طریقہ، عبادت کا انداز، عبادت کی ادا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کب، کہاں، کیسے اور کتنی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ اللہ کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو معلوم ہو گیا وہ عبادت نہیں ہوگی جس میں شرک ہوگا۔ عبادت کا شرک سے خالی ہونا یہ اطاعت کا تقاضا۔ پھر سن لیجیے، اطاعت کا معنی ہے کہنا ماننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی، یہ کہہ کر آپ نے غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا۔ بات کو سمجھ لیں، جب آپ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ تو آپ انکار کر رہے ہیں غیر اللہ کا، غیر اللہ کی عبادت کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کا انکار کر رہے ہیں، دوسرے کو جانے کا حکم نہیں دے رہے۔ ایک چیز کا اثبات دوسرے کے انکار کو لازم کرتا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، اس میں یہ جواب خود آ گیا، غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ پھر آگے وضاحت کر دی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر لینا۔ تو اطاعت کا لازمی تقاضا کیا ہوا؟ عبادت کرو اللہ کی جو شرک سے خالی۔ اب بندہ عبادت بھی کرے اس میں شرک بھی ہو تو نہ وہ عبادت ہے، اور وہ جو اطاعت کا اللہ نے ذمہ لگایا تھا کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو برباد نہ کرو، وہ اطاعت کا دامن بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی بات کو سمجھنے کا، اللہ نے کیا کہا، کب کہا، کیسے فرمایا، کتنا مانگا، کس سے چاہا، کس کو حکم دیا، کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ الفاظ پہ غور کریں، یہ نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات یہاں سے ادھر کو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، بس آپ جو بتائیں گے جو کہیں گے وہی اللہ کا دین ہے۔ کوئی خود ساختہ بات نہ کرے کہ جی میں نے تو اللہ کی بات مانی، تو نے اللہ کی بات مانی، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کی اطاعت کا جو طریقہ بتایا، کیا تمہارے پاس وہ دلیل ہے؟ کسی کی کوئی بات معتبر نہیں جب تک وہ حدیث پیش نہ کر دے، پیغمبر کا فرمان پیش نہ کر دے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، بغیر اطاعت کے عبادت ہے ہی نہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ 24 گھنٹے میں دن رات میں نمازیں کتنی؟ 5۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں خاموش، صراحتاً نہیں کہتا، اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، صبح نماز پڑھو، رات کو نماز پڑھو، سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھو، یہ تو کہتا ہے، مگر 2 ٹوک لفظوں میں نہیں کہتا کہ نمازیں 5 ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، تمام مکاتب فکر اس کو مانتے ہیں۔ نمازیں 24 گھنٹے میں کتنی ہیں؟ 5۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کو اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اگر وہ تسلیم کر لے تو ان سے کہنا ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یوم و لیلہ، ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اب پیغمبر کی اس بات کو ماننا یہ ہے اطاعت، نماز کو 5 کے عدد میں محصور کر دینا، نہ 5 سے آگے جانا نہ 5 سے پیچھے رہنا، یہ ہے اطاعت۔ موافقت الامر ہے، جو حکم دے دیا اس کو مان۔ دن رات میں ایک مسلمان بالغ مرد و عورت پر 5 نمازیں فرض، باقی جو کچھ ہے وہ بھی بتایا گیا مگر فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمازیں ہیں مگر اس کا بھی تعین کر دیا، مثال کے طور پہ ظہر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر کے بعد سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتوں کا ذکر کیا، مغرب سے پہلے 2 کا ذکر کیا، مغرب کے بعد 2 کا ذکر کیا، عشاء کے بعد 2 کا ذکر کیا، وتر کا ذکر کیا، فجر سے پہلے 2 کا ذکر کیا، رات کی نماز کا ذکر کیا، تہجد کا ذکر کیا، قیام رمضان کا ذکر کیا، نماز استخارہ کے بارے میں بتایا، نماز جنازہ کے بارے میں بتایا، نماز استسقاء اور بارش کی نماز کے بارے میں بتایا۔ ایک طویل سلسلہ ہے۔ یہ ہم کو کیسے پتا چلا؟ پیغمبر کی اطاعت کرنے سے، پیغمبر کا کہنا ماننے سے۔ آپ نے فرائض کا تعین بھی کر دیا، کتنے فرائض ہیں؟ 5، اور نوافل اور سنتیں بھی بتا دی، نام لے لے کر بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اطاعت کا تقاضا کہ نمازیں 5 ہیں، عبادت ہے نا نماز، یہ عبادت اپنے عدد کے ساتھ مختص ہو گئی 5، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ جو 4 والے ہیں ان کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، جو 4 سے جو 5 سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، دین کے نام پر عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں حرج کیا ہے، ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسلام میں وہ عبادت نہیں جس پر اطاعت کی مہر نہ لگی۔ اسلام میں 4 نمازوں کا کوئی تصور نہیں، جس طرح 6 کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں وہ نوافل ہو سکتے ہیں، وہ سنتیں ہو سکتی ہیں، وہ وتر ہو سکتے ہیں، کوئی اور نماز ہو سکتی ہے، فرائض 5۔ آپ نے نوافل کا ذکر بھی کر دیا۔
اب عبادت ہے نماز، اس عبادت کو اگر کرنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھے، نماز 5 فرض، ان کی رکعات بھی بتا دی، ان کی رکعات بھی آپ نے بتا دی۔ بڑی عام فہم بات ہے، نماز عبادت ہے، یہ عبادت بغیر اطاعت کے ممکن نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عبادت کرنی ہے، نماز سے جو پڑھنی ہے، عدد بھی اپنی مرضی کا، تعداد بھی اپنی مرضی کی، طریقہ بھی اپنی مرضی کا، تو سمجھ لیں اس نے اللہ کے معیار کو تسلیم نہیں کیا۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں۔ دین اسلام نے ایک ایک نماز کا ذکر کر دیا۔ اب اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس عبادت کو اگر کرنا ہے تو پیغمبر کی اطاعت کریں، اور جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، جیسے بارش کی نماز، جیسے استخارے کی نماز، جیسے صلاۃ التراویح ہے، دلیل موجود ہے نا، اطاعت موجود ہے۔ اطاعت کا تقاضا ہے کہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے۔ لیکن دین اسلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، تمام فقہا کے مذاہب کو پڑھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ صلاۃ تنجینا بھی کوئی چیز ہے، صلاۃ غوثیہ بھی کوئی چیز ہے، صلاۃ الرغائب بھی کوئی چیز ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو لوگوں نے گھر سے بنائی، حالانکہ نماز ایک عبادت ہے، عبادت کا ایک معیار ہے، اور معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ نے بتائی ہے تو پڑھیے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں نہ صلاۃ الرغائب ہے، نہ صلاۃ غوثیہ ہے، نہ صلاۃ تنجین ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اپنی مرضی سے نہیں، پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر سے پوچھئے تعداد کتنی ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے محکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، آ کر آپ کو سلام کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ گیا، پھر واپس آیا، پھر سلام کیا، جواب ملا، پھر وہی حکم واپس، پھر گیا، پھر نماز ادا کی، پھر آ کر سلام کیا، جواب ملا، اور اگلا جواب وہی تھا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ غور کیجیے حضرات، اس بات پہ غور کریں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، جی ہاں نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے مبارک کرے، مگر نماز کا معیار بھی تو ہے نا۔ معیار کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کیسے پڑھی، کیسے پڑھ کے بتائی۔ جس نماز کے اوپر اطاعت کی مہر نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے الفاظ تو نہیں ہے، یہ علماء کی بات تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادت ہے، عبادت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی ابھی تو پڑھ کر آیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نہیں ہوئی اس لیے کہ تیری نماز اس اطاعت کے مطابق نہیں ہے جو تجھ پر واجب ہے کہ تو میری اطاعت کر۔ وہ نماز ثابت ہو گیا کہ وہ عبادت نہیں ہوتی جو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں نہ ہو۔ ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے عبادت ہو اور اللہ کے نبی نے کر کے نہ دکھائی۔ جتنے عبادت کے طریقے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، امت کو بتا دیے، اس لیے آپ نے اس کی نماز پر فتویٰ دے دیا نہیں ہوئی، تو ثابت ہو گیا عبادت تو ہے مگر عبادت کا درجہ نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی، نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اپنی مرضی کی پڑھی ہوئی۔
اس نے کہا لا احسن غیر ھذا، مجھے تو اس سے اچھی پڑھنی آتی نہیں ہے، علمنی، آپ مجھے سکھا دیجیے نا۔ آپ نے فرمایا اجل، جی ہاں یہ بات تم نے بڑی مناسب کی۔ آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے، تکبیر کہنی ہے تو ایسے کہنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں تو ایسے اٹھانے ہیں، پھر تکبیر کہہ کے رکوع کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، ایک ایک چیز۔ اور آپ تفصیل میں جائیں، علماء سے پوچھئے اس کی نماز میں خرابی کیا تھی۔ اس دور میں نماز کا ایک ہی طریقہ تھا، اس دور میں یہ مکاتب فکر نہیں تھے، یہ مذاہب میں مسلمان تقسیم نہیں ہوئے تھے، ایک ہی طریقہ تھا۔ اس کے باوجود کہا تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ایک طریقہ تھا اس میں بھی کمزوری تھی، سکم تھا، جھول تھا۔ غور کیجیے، عبادت کا لیبل لگا کر آپ کسی کو سند نہ بانٹیں، ڈگری نہ دیں، اس کی عبادت کو تولیے کہ اس کی عبادت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں۔ اسلام میں بغیر اطاعت کے عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ انسان ساری رات کھڑا رہے، ساری رات تھکتا رہے، اگر اس کی عبادت، اس کا قیام نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نہیں ہے، اس نے اطاعت نہیں کی، اس کی عبادت کو عبادت کا درجہ اللہ کیا نہیں مل سکتا۔ یہ ایک معیار ہے نا جو اللہ نے مقرر، ایک ہی معیار۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان سے کہہ دیجیے اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ غور کیجئے کتنا سخت فتویٰ ہے۔ یہ ہے اطاعت سے دامن چھڑانے کا نتیجہ۔ ایک پیغمبر ہیں جن پر ایمان لائے، جن کا کہنا ماننا ہے، جن سے محبت کرنی ہے، جن کی اطاعت کرنی ہے، جن کی اتباع کرنی ہے، وہ بھی اگر نہیں ہو رہا تو پھر عبادت کس انداز سے کریں گے، کس معیار پہ کریں گے، کس پیمانے پر کریں گے۔ آپ غور و فکر کریں، اس کی نماز میں جو غلطی تھی، جس کو کہا تیری نماز نہیں ہوئی، غلطی کیا تھی؟ لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ اس کا رکوع صحیح ہو رہا تھا، نہ سجدہ صحیح ہو رہا تھا۔ رکوع کا ایک معیار ہے، سجدے کا ایک معیار ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے نہیں کہ نہیں، سجدہ کہتے ہیں بس ناک ٹکانے کو، سجدہ کہتے ہیں پیشانی لگانے کو، رکوع کہتے ہیں گردن جھکانے کو، کمر جھکانے کو، نہیں نہیں۔ رکوع کا ایک طریقہ ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سجدے کا ایک طریقہ ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو فالو کیجئے، اس پر عمل کیجئے، یہ ہے اطاعت۔ ورنہ نماز نماز نہیں، عبادت عبادت نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ اطاعت سے جو نماز خالی ہو وہ نماز نماز نہیں۔ یہاں رک کر میں ایک بات اور کہہ دوں، نماز کے اندر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو جائے تو نماز اطاعت رسول سے باہر، اور جو نماز اطاعت رسول سے باہر ہو جائے وہ نماز نماز نہیں۔ تو جو نماز مکمل ہی حدیث میں نہ ہو، پیغمبر کی اطاعت میں نہ ہو، خود ساختہ ہو، گھر سے بنا کے لائے، بتائیے کہ اس کو پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ جو نماز ثابت ہے اس میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوٹ جاؤ، تمہاری نماز نہیں۔ یہاں تو لوگ ایسی نماز پڑھنے کو تیار ہیں اور پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ پھر اطاعت کو کیا سمجھا ہے؟ پھر سن لیجیے، اسلام میں عبادت کا تصور بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ وہ عادت ہوگی، وہ رسم و رواج ہو سکتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے جب تک اس پہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی مہر نہیں لگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی، اس کا عمل برباد ہے، اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ اطاعت سے خالی ہو گیا، عمل تو کیا، عمل کا انکار نہیں ہے، مگر عمل مردود ہے، نامقبول ہے، اللہ کی ہاں عبادت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے وہ عمل کر کے نہیں بتایا، کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ہماری دعوت ہے،
یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے زندگی آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے ائمہ کرام اسی کا درس دیتے رہے سارے زندگی، کہ بغیر اطاعت رسول کے کوئی چیز عبادت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ جو کام کریں اگر عبادت ہے، نبی علیہ السلام کی مہر اس پہ لگی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، جس سے چاہیں جا کر پوچھ لیں، روزہ رکھنا عبادت اور چوٹی کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا روزہ رکھا ہو، سفر میں سخت گرمی ہو رہی اور عصر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ آپ کو بتایا گیا بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ان کی حالت خراب ہو گئی گرمی کی وجہ سے۔ آپ چونکہ رحمت عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور سواری پر بیٹھ کر وہ پانی آپ نے پی لیا، تناول فرما لیا، حلق میں اونڈیل لیا۔ اشارہ تھا کہ لوگوں روزہ افطار کر دو، فرض روزہ ہے، عبادت، مگر آپ نے کیا کیا؟ روزہ افطار کر دیا۔ اب آپ غور کریں، عبادت ہے مگر نبی علیہ السلام نے وہ عبادت ختم کر دی۔ اب اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر چونکہ چنا کے لیتا لا اللہ کے روزہ افطار کیا جائے، یہ عبادت۔ بعض لوگوں نے کہا جی ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے، اجر زیادہ ملے گا، کیا کرنا افطار کر کے۔ کچھ لوگوں نے کر دیا، کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ جتنی گرمی جتنا صبر زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ اب یہ خبر کس کو ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شاباش اللہ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، لوگوں میرا نافرمان کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس نے روزہ رکھا ہوا۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے، روزہ عبادت ہے مگر کب تک؟ جب تک اللہ کے نبی روزہ رکھے، جب آپ افطار کر دیں افطار کر دیں، یہی عبادت ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر روزہ روزہ نہیں ہوتا، عبادت عبادت نہیں ہوتی۔ اٹھائیے صحیح مسلم میں پورا واقعہ موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ اسی طرح موجود ہے۔ تو ثابت ہو گیا عبادت تو ہے مگر اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، عبادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ عبادت اطاعت سے خارج ہو گئی۔ پیغمبر کہے افطار تو افطار، پیغمبر کہے روزہ تو روزہ۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، ابو داؤد کو اٹھائیے، سیاستہ پوری اٹھا رہیے، ہر حدیث کی کتاب میں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے بڑے فضائل بیان کیے مگر کیا فرمایا؟ نفلی روزہ صرف جمعے کا نہیں رکھنا، نفلی روزہ صرف ہفتے کا نہیں رکھنا، نفلی روزہ صرف جمعے کا نہیں، جمعے کا رکھاؤ تو ساتھ میں جمعرات کو ملاؤ یا ہفتے کو ملاؤ، عبادت۔ مگر عبادت کا بھی طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کیسے بتایا؟ آپ عبادت کریں، روزہ رکھیں مگر فرمایا صرف جمعے کا نہیں، جمعے کے ساتھ جمعرات ملاؤ یا ہفتہ ملاؤ، اور ہفتے کا بھی اکیلے نہیں، ہفتے کے ساتھ جمعہ ملاؤ یا اتوار ملاؤ۔ اب کوئی اٹھے اور کہے کہ جی عبادت ہی تو ہے، کیا حرج؟ اللہ کے بندے سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کے رسول کی اطاعت سے خارج ہے، یہ عبادت کا طریقہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے نہیں بتایا، لہذا تو عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت عبادت نہیں ہوگی جب تک تو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اطاعت کا معنی، جیسے کہا بن بان ویسے کرو۔ آپ کہتے ہیں نہیں تو نہیں، صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، سیاستہ کو اٹھائیے، ایک سے زیادہ حدیثیں ملیں گی۔ فرمایا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ اب کوئی شخص اٹھے کہ جی یہ تو عبادت ہے، جی ہاں تلاوت عبادت ہے مگر رکوع کی حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس سے روکا ہے، اب یہ عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔
تلاوت عبادت ہے، کب تک؟ جب تک رسول اللہ کہیں، جب آپ روک دیں رک جانا عبادت ہے، یہ ہے اطاعت۔ جس سے چاہیں جا کر پوچھئے، کسی مکتبہ فکر کا ہو کہ جی میں سجدے میں جانے کے بعد ایک پارہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ میں رکوع کی حالت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، ثواب ملے گا، عبادت ہے، آپ کو فتویٰ ملے گا نہیں اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ عبادت جب ہے جب اللہ کے نبی اوکے کر دیں، آپ مہر لگا دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس لیے سمجھ لیجیے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر عبادت کا ایک معیار ہے، پیمانہ ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا چاہتا ہے، کیسے عبادت کروانا چاہتا ہے، کتنی تعداد میں، کون سے اوقات میں، کون سے گلی محلہ میں، کون سے شہر میں، اللہ کس طرح عبادت کروانا چاہتا ہے، کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ایک ایک ادا بتا دی، ایک ایک ادا بتا دی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنن دارمی کو اٹھائی، ایک شخص کو دیکھا عصر کے بعد مستقل مزاجی کے ساتھ نفل پڑھتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نفلی نماز نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو۔ آپ کی عصر چھوٹ گئی، آپ لیٹ آئے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں آئے سببی نماز تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، جنازہ آ گیا آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اسپیشلی طور پہ آپ نے کہا چلو آج تو کام کوئی نہیں ہے، عصر سے مغرب تک نفل پڑھتا ہوں بیٹھ کے۔ عبادت ہے نا، مگر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے نفلی نماز نہیں ہے، اور خاص طور سے جو ہمیشہ پڑھے، بار بار پڑھے، اس کو روکا گیا۔ کبھی کبھار تو دلیل ملتی ہے، عصر ٹائم پر ہو گئی، جیسے آپ پڑھتے ہیں پہلے ٹائم میں، سورج چمکتا دمکتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لو، مگر کبھی کبھار حوالہ ملتا ہے کبھی کبھار کا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس خانوادہ پیغمبر ہیں، آل رسول کے روشن چراغ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہمیشہ بار بار ہر عصر کے بعد نفل شروع کر دیتا ہے، اس کو روکا، اس کو ٹوکا، اس کو سمجھایا کہ یہ اطاعت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ سوال آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ عذاب دے گا؟ عبادت ہے کرنے دو، عبداللہ عبادت ہے، عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ کیا اللہ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، اللہ نماز پر عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک بمخالفت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اس بات پر عذاب دے گا کہ تو نے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا تھا۔ پیغمبر کا کہنا یہ ہے عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے، نفلی نماز نہیں پڑھنے، اس بات پر اللہ تجھے عذاب دے گا۔ قرآن مجید کو اٹھائیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو میرے حبیب کی مخالفت کرتے ہیں۔ انداز دیکھ، جو میرے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں فتنے کا شکار ہوں گے، دنیا بھی خراب ہوگی، اور مرنے کے بعد عذاب علیم سے دوچار ہوں گے، آخرت بھی خراب ہوگی۔ لہذا میرے دوستو، بات بالکل بادے 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، مگر عبادت کا ایک معیار ہے، پیمانہ ہے۔ عبادت وہی معتبر ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ تلاوت ہو، یا کوئی اور شکل ہو، ہر عبادت کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے۔ یہ عبادت اور اطاعت کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم عمل کریں، ضرور کریں، مگر اپنے عمل کے پیچھے ہم دلیل رکھتے ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت کی، آپ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے عبادت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 1-2 اعلانات ہیں، کچھ دعاؤں کی اپیل ہیں، البتہ ایک سوال ہے
جو میں ممبر پہ ہی 2 منٹ کے اندر بیان کر دینا چاہتا ہوں آپ کے ٹائم کے مطابق ہی۔ کچھ احباب امام کے ساتھ ساتھ اپنی حرکات تبدیل کرتے ہیں نماز میں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ شاید سوال میں وضاحت نہیں ہے، شاید اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں رکوع میں، سجدے میں۔ بہت سے لوگ تو بہت پہلے ہی چلے جاتے ہیں، امام صاحب سجدے میں بھی گئے نہیں ہوتے، وہ پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے، ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرمایا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ دے پھر تکبیر کہو۔ یہ جو پھر ہے نا، اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ دونوں انگلیاں آگے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے کر دیں تو بھی آگے پیچھے ہیں، لیکن اگر بہت جلدی بھی لگی ہے تو بھی پیچھے ہی رہنا چاہیے، آگے برابر میں نہیں آنا چاہیے۔ پیچھے کا معنی پیچھے ہی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جب وہ کہہ دے اللہ اکبر، جب تم کہو اللہ اکبر، اذا رکع، جب وہ رکوع کر دے، فرکعوا، پھر تم رکوع کرو، واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کر دے پھر تم سجدہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کہتے ہیں لم یحنی احد منا ظہرہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، ہم اپنے کمر کو ٹیڑھا بھی نہیں کرتے تھے رکوع کے بعد جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر کو نہ رکھ دیتے، کھڑے رہتے سکون سے۔ لہذا جو ساتھی امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو آگے جاتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آپ گاڑی کتنی بھی تیز چلا لیں، سگنل پہ آپ کو رکنا چاہیے، ورنہ آپ کا چالان ہوگا، ہے نا؟ کامن سی بات بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر امام سے آگے آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، سلام نہیں پھیر سکتے، جتنی اسپیڈ دکھا لیں اتحیات میں بیٹھنا ہوگا جا کے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تو سلام بھی پہلے ہی پھیر دیتا ہوں، تو آپ کی نماز کو کوئی بھی مکتبہ فکر جائز نہیں کہے گا۔ جائز جب ہی ہوگی جب امام کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لہذا خیال رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی وعید ہے، آپ نے سخت غصے کا اظہار فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار او صورت حمار، کیا وہ شخص نہیں ڈرتا تو امام سے پہلے سر کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اس جرم کی وجہ سے اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لہذا امام کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ اقتداء ہے اور اسی میں اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔